بتایا ہے، پلڑے کا بھاری ہونا، پلڑے کا ہلکا ہونا۔ تو یہ نہیں ہے کہ جو پلڑا ہلکا ہے اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ صاحب اچھا کتنے مہینے کی پہلے ان کو سزا دی جائے، جہنم میں بھیجا جائے، اور وہ سزا بھگتنے کے بعد پھر کہا جائے کہ آپ جنت میں قرآن نے کہا ہے کہ اہل جنت جہنم کی سنسناہٹ تک نہیں سنیں گے۔ اور یہاں وہ لفظ ہے جس کے لیے مجھے یہ تفصیل بتانے کی ضرورت پڑی، وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، بالکل محفوظ رکھے گا ان کا خدا اس جام سے۔ وہاں تو انداز یہ ہے، سزا کا تصور ذہن میں لے آئیے تو سب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر کہ ٹھیک ہے جی جو گناہ کیا اس کی سزا بھی تو ملنی چاہیے، اور اس سزا کے لیے پھر پہلے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ یہ تصور قرآن کی روح سے غلط ہے۔ جس کا پلڑا بھاری ہے وہ اگلی جماعت میں جانے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا، اور میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں تو نصاب کے طور پہ کلاسز میں درس کے طور پر یا نصاب کے طور پر بتانی ہے، جو میں بتاؤں کہ نظریہ ارتقاء یا ایولیوشن تھیوری کے اندر سائنٹسٹ نے کیا یہی بات کہی ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ جس اسپیشیز کے اندر صلاحیت ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اس کی کمزوریاں، اس کی صلاحیت جو ہے اس کی کمزوریوں کو دبا دیتی ہے، وہ آگے بڑھ جاتی ہے سر، اور جس کی کمزوریاں زیادہ ہوتی ہیں وہ نو وہیں کی وہیں رک جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن یہ ڈٹرمننگ فیکٹر بتا رہا ہے آگے بڑھنے کا، رک جانے کا، ثقلت موازین خفت موازین کا، سزا کا سوال نہیں ہے۔ وقاہم، محفوظ بچائے رکھے گا۔ دیکھیے وہاں متقین اور وقاہم دونوں ایک ہی تو مادہ ہے۔ کس سے بچائے گا؟ عذاب الجحیم یہاں لفظ آیا، وہ میں نے عرض کیا تھا نا، جحیم کے معنی ہیں وہ شے جو راستے میں رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جائے۔ کیا بات ہے، کہیں فرصت ہوتی یہ چیزیں تو ایک ایک لفظ کے متعلق میں عرض کرتا کہ عصر حاضر کے علوم میں ان کی اہمیت کیا ہے، ان الفاظ کی جو قرآن استعمال کر گیا۔ عذاب جحیم سے بچائے گا، رکاوٹ نہیں بنے گی کوئی چیز ان کے راستے میں آگے بڑھنے کے لیے۔ کلو واشربو ہنیم بما کنتم تعملون، وہی بات، وہی مثال کے طور پہ بات ہے، کرنی تو ہمارے ہی الفاظ میں ہے، کھاؤ پیو خوشگواریوں سے، اور یہ نہ سمجھو کہ یہ مفت میں مل گئی، نہ ہی یہ سمجھو کہ یہ خیرات کے طور پر مل گئی، بالکل نہیں، یہ تو تمہارا حق تھا، حق بھی وہی جزاء بما کنتم تعملون، وہ جو تم نے جو کچھ کیا تھا یہ اس کے اندر مضمر تھی، یہ ساری چیزیں اس کا نتیجہ تھیں۔ یہ ہے قرآن کی روح سے سزا اور جزا جسے ہم کہتے ہیں، اس کا فلسفہ۔ تمہارے ہی اعمال کے اندر یہ چیزیں تھیں، کہیں خارج سے نہیں ملی، کوئی احسان کے طور پر نہیں ملی، خیرات کے طور پر نہیں ملی، تم مستحق تھے اس کے۔ بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفۃ، وہی مثال کے طور پر سننا چاہیں یا یہاں کے معاشرے میں دیکھنا چاہیں، کھانے پینے کو یہ چیزیں، ٹھنڈا پانی، درخت، ان کے اندر جھکے ہوئے پھل اور لحم طیور، یہ ساری چیزیں، اور وہ صوفوں پہ بیٹھے ہوئے، تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، تو بات تو اتنی کافی تھی، لیکن قرآن تو ہر مقام پہ اپنا جو اس کی تعلیم کا ملخص ہے اس کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ یہاں کسی جگہ بھی نشستوں کو دیکھیے، اس میں طبقات کا اہتمام ہوتا ہے، طبقات کا اختلاف ہوتا ہے۔ یہ سرکاری تقاریب کے اندر ہم لوگ تو ان کو آج کل صرف ٹی وی پہ ہی دیکھتے ہیں، میں تو سروس میں رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہاں یہ جو چیز ڈٹرمن کی جاتی تھی، صفحے اول میں کون کون کس کس عہدے کے، اس صفحے اول میں پھر دائیں سے لے کے بائیں تک کس طرح سے نیچے اوپر، پھر اوپر جانے والے نیچے جانے والے، ہر جگہ طبقات کا خیال لحاظ رکھا جاتا ہے۔
اسلامی نظام میں طبقات کہیں نہیں ہوتے، وہاں انسان اور انسان میں فرق صرف کفر اور ایمان کا ہوتا ہے، اعمال کے وزن کا ہوتا ہے۔ طبقات جسے ہم کہتے ہیں وہ ہمارے ہاں تو یہ پستیاں اور بلندیاں نیچ ذات کا، اونچی ذات کا، غریبی اور امیری کے تفاوت جتنے ہیں، عہدوں کے تفاوت، اور قدم قدم پہ برادریوں کے تفاوت۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پرچے میں بھی نکلا تھا یا کسی مجسٹریٹ نے یہ کہا تھا کہ یہ سزا تو اس نے کوئی یہ جرم کیا تھا زنا کا کہ وہ اتنی ہی سزا دینی چاہیے، لیکن یہ میراثی ہے اور وہ لڑکی سیدزادی ہے، اس لیے اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے۔ یعنی اس جرم میں بھی یہ تفاوت جو ہے اس کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے۔ قرآن کی روح سے یہ تفاوت طبقاتی، نسلی، برادری کے، ذاتوں کے طبقات، امارت و غربت کا تو سوال ہی نہیں، وہاں ہوتے ہی نہیں امیر غریب۔ یہ تفاوت جو ہے انسان اور انسان میں، اس کے معیار یہ نہیں ہے اس کے اندر۔ جو بھی اہل جنت اس نے قرار دے دیا جن کو، وہ اس میں انٹر ہو گئے۔ سررن تو کہا تھا کہ وہ تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اب اندازہ لگائیے قرآن کی بلاغت کا کہاں تک پہنچتا ہے کہ سررن مصفوفتن، برابر برابر بچھے ہوئے تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ طبقاتی تفاوت نشستوں میں نہیں ہوگا۔ کیا بات ہے! اصل چیز تو یہ ہے انسانیت، انسان اور انسان کے اندر صرف میرٹ ایک چیز ہونی چاہیے جس کی بنا پہ کچھ دونوں کے اندر فرق کیا جائے، اور کوئی تفاوت کی بات نہیں۔ آن میرٹ جب آپ نے ایک جگہ ان کو بھیج دیا جنت کی زندگی میں، اب وہاں تفاوت کوئی نہیں ہے، وہاں افتراق اور اختلاف کوئی نہیں ہے، وہاں طبقات کوئی نہیں ہے۔ سرر ہے سب کے لیے اور مصفوفتن ہیں، برابر برابر بچھائے ہوئے۔ جی آگے اب بات آ گئی پورا درس لے لینے والی۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ۔ جی حور تو آپ کے ذہن میں آئے گیا ہوگا، یہ لفظ اتنا ہمارے ہاں پامال ہوا ہے، پچاریوں کا پتہ نہیں کیا حشر وہاں ہوا ہوگا۔ حور، زوجنا، جو ہی لفظ یہ آیا زوج کا، اور انہوں نے فوراً نکاح پڑھایا۔ بیوی بنانے کے سوائے ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے عورت کا۔ بیچاروں کے اعصاب پہ عورت کا سوار، جسے اقبال نے کہا ہے۔ تو زوجنا کے معنی ہو گئے زوجہ بنانا، بیوی بنانا، نکاح پڑھا دینا۔ کس کے ساتھ؟ بحور عین، حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا جائے گا، یا ان کو ان کی بیویاں بنا دیا جائے گا۔ آپ ہر جگہ یہی معنی دیکھیں گے۔ حور بھی اور عین کے معنی بڑی خوبصورت آنکھوں والی حور ہے، اور حوروں کے ساتھ نکاح کرا دیا جائے۔ تین ہی لفظ ہیں یہاں، زوجناہم، یہ زیو اور جیم یہ مادہ ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں دو ہم مثل، ہم آہنگ، ایک جیسی چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، ان کا رفیق بنا دینا۔ ہم آہنگ ہونا چاہیے ان چیزوں کو۔ وہ مثال کے طور پہ جو میں کہتا ہوں، یہ جو دو پہیے ہوتے ہیں ریڑے کے، یہ ایک دوسرے کے زوج کہلاتے ہیں۔ وہ ان کا ہم مثل اور ہم آہنگا ہونا، ایک پہیا ذرا سا دوسرے سے پہیے سے ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی چل ہی نہیں سکتی۔ اب معاشرتی زندگی میں آپ زوج، زوجہ اور ازواج کے معنی اس سے دیکھ لیجئے کہ اگر ایک پہیا ذرا سا بھی چھوٹا ہو تو وہ گاڑی نہیں چل سکتی، اور اگر ایک گول ہو اور دوسرا جو ہے وہ چورس ہو، چلا لو گاڑی۔